اسی طریقے سے 2-4 نمازیں، 2-4 روزے، 2-4 فقیروں کو کھانا، 2-4 ہزار روپے کا صدقہ اور خیرات کر دینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنو، اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تم نہ مرو، لیکن جب بھی موت کا فرشتہ تمہارے حلق پر سوار ہو جائے، تمہارے سینے پر بیٹھ جائے اور وہ تمہاری روح نکالنے لگے، جب تمہاری روح قبض عنصری سے نکل رہی ہو تو تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان رہنا، تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان ہونا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی مرو تو پورے کے پورے مسلمان ہو کر مرو۔ مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے، مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے۔ صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں، کیوں نہ روؤں؟ یہ فطری آنسو ہیں جو آنا ہی ہر بیٹی کے آنکھوں میں۔ باپ نے کہا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تم جس گھر میں رہ رہی ہو اب تک میں نے اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، میں نے اس گھر کے اندر اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ہمیں بخشے گا، وہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اہل ایمان اپنے عملوں کا احتساب کرتے ہیں، اپنے عملوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، حضرت زید ابن ثابت اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں، مسجد قریب تھی ان کے گھر سے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد قریب ہے، چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آئے میرے مہمان، تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی، اور ایک گناہ اس کا مٹایا جائے گا۔ جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں، میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے، میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کے یہاں، اور زیادہ گناہ مٹ جائیں۔ اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں،
بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں، اور برے کام جتنے کیے ہیں کل کوشش کریں کہ ہم اس سے کم کریں، اور اچھے کام میں ہم تھوڑا سا اس کی تعداد کو بڑھائیں۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی یا نہیں کی۔ اندازہ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا، اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ۔ اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کوئی گناہ ہی نہیں۔ 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ بدعتی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سوچیں، اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں، اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے پیتا ہے اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو، وہ لوگ سوچیں۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن ہے کون داخل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم